اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز تصوف آستانہ اقدس سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی سے تصوف کا یہ خادم آپ کی علمانہ خدمت کرنے کے لیے پھر سے حاضر ہے۔ آج کی ہماری بات چیت کا جو عنوان ہے اس کو ہم لوگوں نے نام دیا ہے شکریہ، تھینکس، شکریہ۔ آج کے عنوان کو یہ نام کیوں دیا گیا یہ ہمیں آگے سمجھ میں آئے گا، آگے کی ہم بات چیت شروع کرتے ہیں۔ اور آج کی بات چیت ہم ایک چھوٹی سی کہانی سے شروع کرتے ہیں جس سے ہمیں بات چیت کی بنیاد بنانے میں آسانی رہے گی۔ تیز بہتے ہوئے دریا کے کنارے ایک غم زدہ آدمی کو دیکھ کر وہاں سے گزرتے ہوئے ایک صوفی درویش نے اس سے پوچھا کہ آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس غم زدہ آدمی نے رونا شروع کیا اور اس کی زندگی میں جو پریشانیاں تھیں، پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بس میں خودکشی کی تیاری میں تھا، آپ آ گئے۔ اب میں زندگی میں میرے لیے کوئی خوشی باقی نہیں رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، خالی ہوں بالکل، اس لیے میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ صوفی صاحب نے انہیں تسلی دی اور ان سے یہ کہا کہ آپ کو خودکشی ہی کرنی ہے تو آپ خودکشی کل کر لیجئے گا، آج کا آپ مجھے وقت دیجئے اور میرے ساتھ چلیے۔ اور وہ صوفی صاحب انہیں لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ کے دربار میں جا کر صوفی صاحب نے اس آدمی کی طرف اشارہ کر کے بادشاہ کے کان میں کہا کچھ۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آ کر صوفی صاحب نے اس شخص کے کانوں میں کہا کہ بھائی بادشاہ سلامت آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے خودکشی تو کرنی ہے، کوئی بات نہیں، مجھے جو ہے وہ یہ اپنی مرضی سے اپنی ایک آنکھ دے دیں، میں 1000 اشرفی دینے کو تیار ہوں، میں 1000 اشرفی دے دوں گا، انہیں خودکشی تو کرنی ہے۔ نہیں، میں خودکشی نہیں کروں گا، میں نہیں دوں گا آنکھ۔ پھر صوفی صاحب گئے بادشاہ کے کان میں، پھر کچھ کہا، بادشاہ نے 2 انگلیاں کر دی۔ پھر آ کر کہا، بولے بھائی اچھا 2000 روپے، 2000 اشرفیاں لے لو، اچھا آنکھ نہیں دے رہے، ہاتھ دے دو، کان دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو۔ ایسی گفتگو بہت دیر تک چلتی رہی اور آہستہ آہستہ وہ جو خودکشی کرنے کو تیار شخص تھا اسے یہ احساس ہوا کہ تیرے وجود میں تو اپنے آپ میں خود لاکھوں کا ہے، تو
تو خودکشی کرنے کی کیوں سوچ رہا ہے؟ اور جو صوفی صاحب انہیں بادشاہ کے دربار میں لے کے آئے تھے، ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان کو اس کے پاس موجود نعمتیں جو ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو اس کی اداسی، اس کی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ انسان کی نظر باری تعالیٰ نے اسے جو دے رکھا ہے اس طرف نہ جا کر ہمیشہ اس طرف بھاگتی ہے جو چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے پوچھا کسی نے کہ کوئی کرامت دکھائیے، کوئی کرشمہ دکھائیے۔ ویسے تو ایک بات دھیان میں رکھنے کی ہے کہ کرامت لفظ کے معنی چمتکار نہیں ہوتے۔ آج کل کرامت کے معنی چمتکار ہی ہو گئے ہیں۔ کرامت لفظ کے معنی ہوتے ہیں دینے کی خوشی۔ بہرحال حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا، چربی دیکھ رہی ہے، کھال سن رہی ہے، گوشت بول رہا ہے، اس سے بڑی کرامت تجھے اور کیا چاہیے؟ یہ تصوف ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان کے پاس اس کے ہونے کے ساتھ ساتھ بیش قیمتی چیزیں اس کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ان کی قدر نہیں کرتا، اسے وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی۔ اس کی نظر ہمیشہ ان چیزوں پہ رہتی ہے جو چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، اور یہ اس کی پریشانی کا سبب ہے، وجہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی آیت ہے، فَاذْكُرُونِي وَأَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرْ لِي وَلَا تُكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان کو پہلے ذکر کرنا ہے۔ پہلی شرط انسان کی طرف سے شروع ہو، پہلا کام، فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور جس کا ذکر، جس کی یاد، جس کا تذکرہ، جس کے بارے میں بات چیت اللہ تعالیٰ کرنے لگے، وہ کتنا خوش قسمت مومن ہوگا۔ فَاذْكُرُونِي وَأَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرْ لِي، اور میرا شکر ادا کرو، اور دیکھو کفر نہ کرنا۔ کفر کے معنی جو کفر کے حقیقی معنی ہیں وہ ہیں ڈھانپنا، چھپانا۔ یہ لفظ سب سے پہلے شیخ محی الدین ابن عربی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے استعمال ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے توحید کو،
اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر کے، پیچھے چھپا کر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا، تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ آج کے اس زمانے میں کفر لفظ کے معنی منع کرنے کے ہو گئے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بگڑ کر اگر تو میری نہ مانے تو تو کافر، اور اگر تیری نظر میں تیری نہ مانوں تو میں کافر، ایک دوسرے کو کافر کہنے کا، بس جو نہ مانے، جو تمہاری نہ مانے اسے کافر کہہ دو، فتویٰ دے دو۔ بالکل یہ وقت کافر کہہ دینے کا، ایسے ہی کہہ دینے کا، بنا کسی اتھارٹی کے کہہ دینے کا اور فتووں کا دور ہے۔ شکریہ ادا کرنے کا باری تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تقاضا بھی کیا ہے، ڈیمانڈ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکریہ مانگا ہے۔ اس کے لیے ہم اللہ کی کتاب کا ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے سورہ واقعہ، سورہ نمبر 56 اور آیت نمبر ہے یہ 69 سے لے کے آگے تک ہم کچھ آیتوں کا ذکر کریں گے۔ سورہ واقعہ، سورہ نمبر 56، آیت نمبر 69۔ کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ یہ پانی کے بارے میں آیت ہے۔ اس سے آگے آیت ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری کر دیں تو تم کیوں نہیں شکر کرتے؟ تم کیوں نہیں شکر کرتے؟ اس بات کا شکریہ ادا کرو کہ ہم چاہتے تو آسمان سے جو پانی برسایا ہے، نازل کیا ہے، اس کو ہم کھارا کر سکتے تھے، لیکن اسے میٹھا کیا۔ تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سرکار جلال الدین رومی کی مثنوی کے مطابق شکریہ ادا کرنا نعمتوں کو کھینچنے والا ہوتا ہے۔ تصوف کے مطابق بھی شکریہ ادا کرنا نعمتوں کو کھینچنے والا ہوتا ہے۔ شکریہ دعا ہے۔ جب ہم سچے دل سے ذرا سی خوشی ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں تو باری تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے ہمیں شکر ادا کرنے کے اور موقع فراہم ہوتے ہیں، اور موقع ملتے ہیں، یعنی ہمیں اور خوشیاں اور سکون اور رحمت اور برکت ہماری طرف کھنچتی ہے۔ شکریہ ادا کرنا نعمتوں کو کھینچنے والا ہوتا ہے۔ شکریہ ادا کرنا
نعمتوں کو کھینچنے والا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نعمتیں چاہیے تو آپ کو سچے دل سے، الفاظ ہوں یا نہ ہوں، ساؤنڈ ہو نہ ہو، ایک ہوتا ہے، ایک لفظ ہے گریٹیٹیوڈ، تھینکس گیونگ، ہندی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اہو بھاؤ۔ تمہیں آنکھیں ملی، کیا تم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو؟ تمہیں گھٹنے ملے، کیا تم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو؟ تم جہاں چاہو وہاں جا سکتے ہو، اس کے لیے باری تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہو؟ اس سے پوچھو جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے۔ موجودہ چیزوں کا شکریہ ادا کرنا آپ کے پاس اور سکون دینے والی نعمتیں لانے کی وجہ بنتا ہے۔ اس غلام کا تجربہ ہے، اس غلام کا تجربہ ہے۔ بہرحال آج کی ہم بات چیت کا عنوان تھا شکریہ، اور اس کے اندر ہم نے بات چیت میں یہ سمجھنے کی کوشش کری کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے شکریہ کا تقاضا فرمایا ہے۔ شکریہ ادا کرنا آج کی زندگی میں نعمتیں حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی وجہ بنتا ہے۔ شکریہ دعا ہے، اور دعا کی جاتی ہے، شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ غلام اتنے بھروسے سے آپ کی خدمت میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہے کہ شکریہ کرنے کی عادت ڈالیے۔ یقین مانیے بہت کام کی چیز ہے، بہت کام کی چیز ہے۔ دیکھا ہے اس غلام نے یہ خود پہ آزمایا ہے، اور بہت سارے لوگوں پر جنہوں نے صدق دلی سے اس غلام کی صلاح مانی اور سچے دل سے، لفظوں سے نہیں، دل سے، خالی لفظوں سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا، ان کی زندگی بدلی، بہاریں آئیں اور قائم ہیں۔ آپ نے اس غلام کی بات کو توجہ سے سنا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، باری تعالیٰ اچھا بدلہ عطا فرمائے، اور ہم کو شکریہ، دل سے شکریہ ادا کرنے کی عادت ہمارے اندر قائم دائم فرمائے۔ شکریہ۔